بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو۔ ناظرین، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ رونت اور تکبر سے بھرے ہوئے مودی اپنے اتحادیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کر چائے پلا رہے ہیں۔ اکثریت ان کے پاس موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی مودی سرکار تیسری مرتبہ سرکار بنانے کے لیے اس وقت تیار نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں لوک سبھا کے، اس کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست کی بھی بات ہوگی۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں ان کی مثال بالکل اس کے مصداق ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو کیا دو گے، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے۔ اس وقت ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا مشن پر ہیں۔ اس مشن سے واپسی پر کیا کچھ مل سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ عامر صاحب، جیسے میں نے بات کی مودی سرکار کی، ہم پچھلے 2-3 دن سے مسلسل اس کو کور کر رہے ہیں۔ دعویٰ ان کا بہت بڑا تھا، لیکن ابھی بھی ڈگمگائی ہوئی اتحادیوں کے سر کے اوپر، اتحادیوں کی بیساکھیوں پر یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے۔ جی، ابھی تو جب تک بن نہیں جائے گی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بننے جا رہی ہے، کیونکہ جو اطلاعیں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملی۔ 272 پہ 543 کے ہاؤس میں، لوک سبھا میں 272 پہ ان کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ بی جے پی کو 240 ملی ہیں، تو 40 اور 72 32 سیٹیں ان کو چاہیے ہیں اتحادیوں سے۔ اب وہاں سے یہ تھا کہ پہلے ایک تو یہ کہ مودی صاحب کو بانٹنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ 20 سال بعد پہلی دفعہ 2014 سے لے کے اب تک ایبسولوٹ میجورٹی، گو کہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 303 سیٹیں تھی بی جے پی کی، مگر انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ 353 بنا لی تھی، مگر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ ان کے اوپر مرہون منت نہیں تھی ان کی گورنمنٹ، وہ اپنے زور پہ کھڑے ہوئے تھے۔ مگر چونکہ اب ترلہ کرنا پڑ رہا ہے اور ترلے کی ان کو عادت نہیں ہے اور شیئرنگ کرنی پڑ رہی ہے، اور دوسری طرف جو 2 اتحادی ان کے ہیں، ایک بہار کے چیف منسٹر ہیں نتیش کمار، وہ اپنے زور میں آپ دیکھیں وہ بہار میں گجرات کے بالکل ساتھ ہے، وہ انہوں نے اپنا منوایا اپنے آپ کو۔ اور دوسرا چندر بابو نائیڈو جو کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر ان ویٹنگ ہیں، وہ الیکشن جیت گئے ہوئے ہیں۔ سو یہ دو، ایک چیف منسٹر ایک ویٹنگ جو ہیں، یہ دونوں پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں، مگر انہوں نے جو اپنی شرائط پیش کی ہیں جو ذرائع کے حوالے سے انڈین میڈیا میں آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ فار ایگزامپل جو خبریں آ رہی ہیں کہ نائیڈو صاحب نے ان کی ایک کی 14 ہیں، ایک کی 16 ہیں، سو یہ 30 سیٹیں ان 2 اتحادیوں کے پاس ہیں۔ سو یہ مودی صاحب کو ان 2 نے پکڑا ہوا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ان کے کریڈینشلز بڑے سیکولر ہیں۔ جو مودی صاحب کی جو لائن ہے جو کہ مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو بہت دبانے کی، ظلم و بربریت کرنے کی، تو وہ یہ مسلمانوں کے ووٹ بھی لیتے ہیں اور وہ سیکولر ویوز رکھتے ہیں اور نرم رویہ رکھتے ہیں اقلیتوں کے ساتھ، تو وہ ان کے ویوز کو شیئر نہیں کرتے، مگر ریجنل پالیٹکس کی مجبوری میں وہ مجبوراً جو ہے این ڈی اے کا حصہ بنے۔ مودی صاحب کا وہ لوکل پالیٹکس کا تقاضا تھا، مگر وہ جو مانگ رہے ہیں، فار ایگزامپل نائیڈو صاحب کی آ رہی ہے کہ شاید 8-10 وزارتیں مانگ رہے ہیں، وہ اسپیکرشپ بھی مانگ رہے ہیں، اور اسپیکرشپ بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ 10 سال جو انہوں نے اپنی ایک قسم کی آٹوکریٹک طریقے سے انڈیا کو رول کیا مودی صاحب نے، تو اسپیکر کا رول بہت زیادہ مس یوز ہوا وہاں پہ، کہ فار ایگزامپل راہل گاندھی صاحب کی جو ہے وہ کینسل کر دی، وہ عدالت کے ذریعے بحال ہوئی ان کی ممبرشپ، پھر اٹھوا کے اپوزیشن والوں کو گارڈز کے ذریعے ایک دفعہ باہر پھینک دیا، تو ٹوٹلی جو ہے وہاں پہ جو ہے اسپیکرشپ ان کو دینے کی عادت نہیں ہے۔ پھر وزارتیں جو مین انہوں نے اپنی مانگ لی ہیں، بہار والے نتیش کمار نے اپنی مانگ لی ہیں، تو آدھی سے زیادہ اگر وزارتیں دیں گے تو کیا حکومت جس طریقے سے ان کو اندازہ۔ دوسرا ان کا مزاج ہے، امید شاہ اور مودی جو ہیں ان کا مزاج نہیں ہے مدھم نرم، جو کہ کولیشن گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جب ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، ایک بھی دونوں میں سے ہل جائے گا بعد میں بھی پرابلم رہے گی، تو یہ ان کے لیے پرابلم رہا کرے گی۔ 16 سیٹیں ایک پارٹی کی نکل جائیں گی، تو اگر یہ 293 ان کو جو ملی ہوئی ہیں تو وہ ایک دم ہل جائے گا، اور وہ بھی ڈیمانڈز ایک شک پڑتا ہے کہ زیادہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اگر تو ان کی وزارتیں ان کی مرضی کی مل جائیں گے، بس اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کانگریس اور انڈیا جو کہ ان کا اتحاد ہے وہ کہیں نتیش کمار صاحب کو کہ آپ ہماری 240 سیٹوں کے ساتھ 230 سیٹوں کے ساتھ
230 سیٹوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ 30 ان کی آ جائیں گی تو 10 ادھر سے بھی آ جائیں گی. اچھا میں بھی پڑھی تھی عامر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ نائیڈو صاحب کو نتیش کمار کو ملا بھی لیں تو انڈیا کانگریس کا جو اتحاد ہے وہ گورنمنٹ بنانے کا اہل نہیں ہو پائے گا. وہ بالکل کلوز آ جاتا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیکھیں نا سیدھا 30-60 ہے تو وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ باقی بھی جب 2 بڑی ٹوٹ جاتی ہیں تو تیسری چوتھی بھی ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. سو کچھ زیادہ چانس ابھی بھی مودی صاحب کا ہے، مگر یہ گورنمنٹ جو بھی ہوگی یہ کوئی مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوگی، یہ کمزور گورنمنٹ ہوگی. اور جو پہلے سے جو طریقہ تھا کہ جس طریقے سے جلالی طریقے سے انہوں نے رونت کے ساتھ غرور کے ساتھ مار پیٹ کے حکومت چلائی ہے ویسے نہیں چلے گی. تو یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد گر جائے. اقلیتوں کے لیے بڑا اچھا ہے، ریجنز کے لیے بڑا اچھا ہے کہ یہاں جو دلی سرکار اتنی مضبوط آٹوکریٹک کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ برانڈ مودی جو ہے نا وہ پٹ چکا ہے، اس کو دھچکا لگ چکا ہے، کیونکہ اس اختیار کے ساتھ مودی صاحب نے جو جس طریقے سے جس تناظر میں یہ ان کو 293 سیٹیں مل گئی ہیں، چاہے ابھی بھی ان کے زیادہ امکان ہے پرائم منسٹر بننے کا، بٹ جن حالات میں ملی ہیں یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے. فار ایگزامپل پیسہ اتنا خرچہ گیا ہے، اڈانی گروپ جو کہ سب سے بڑا گروپ ہے انڈیا کا اور دنیا کے بڑے گروپس میں سے ہیں، ان کا پیسہ یہ انڈیا میڈیا میں یہ اس طرح کی خبریں کہ 1 روپے کے بدلے میں 100 روپیہ خرچہ گیا. پھر ہماری طرح وہاں بیوروکریسی اور پولیس کا استعمال اس دفعہ بہت زیادہ ہوا، مار پیٹ کی گئی. اس کے بعد میڈیا ٹوٹلی ان کا پٹ گیا. ہم یہ پھر بھی پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیا نے ہمیشہ ہر دور میں مزاحمت کی ہے تمام طالع ازماؤں کے ساتھ. ان کا میڈیا یا تو وہ زور کے اس پہ پریشر میں یا کچھ بک گئے کچھ جھک گئے تو وہ بھی بالکل وہ سرنڈر کر گیا تھا. یہی حالت ان کی جوڈیشری کی رہی اور یہی حالت الیکشن کمیشن ان کا ایک بہت بڑا ایک ادارہ تھا جس کو ہم لک فارورڈ کرتے تھے کہ جناب ایسا ہوتا ہے الیکشن کمیشن. تو اس دفعہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی بالکل پٹ چکا ہوا. سو ان حالات میں اگر اس طاقت کے ساتھ رونت کے ساتھ گنڈا گردی کے ساتھ یہ جو سیٹیں 293 کی میجورٹی ملی بھی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب یہ کیونکہ متھ ٹوٹ گئی ہے کہ انفالبل جو تھے کہ جی یہ اوپر سے اوپر ہی جائیں گے، یہ 400 پہ جائیں گے، تو یہ پھر آنے والے دنوں میں یہ پھر پیریفری پہ یہ ایک تاریخ کا سبق ہے کہ ہٹتے جاتی ہیں، پاور سینٹر سے لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ مزید ہٹنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ اختیار پہلے والا نہیں رہے گا. جب زور زبر کم ہوگا تو جس کا چانس لگے گا وہ سائیڈ پہ ہٹنا شروع ہو جائے گا. تو یہ مضبوط نہیں گورنمنٹ ہوگی. اسی لیے لاسٹلی ان پہ پریشر آ رہا ہے. مختلف اپوزیشن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے، ان کو مینڈیٹ پاپولر نہیں ملا، 240 ملی ہیں اور بڑی کمزور گورنمنٹ بن گئی تو وہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہوگی اور کانسٹنٹلی یہ خطرہ رہے گا. سو اس لیے انڈیا کا خاص طور پہ انڈیا کا بھی کہ ایک بڑی جو 90 سے سلسلہ راجیو گاندھی کے بعد سے کسی نے بھی میجورٹی نہیں لی تھی، کسی پارٹی نے میجورٹی نہیں لی تھی. ان کے بعد 2/3 میجورٹی آئی تھی. تو یہ 10 سال جو ہے کہ سنگل پارٹی گورنمنٹ رہی، کولیشن گورنمنٹ تھی، مگر ایک پارٹی کے زور پہ بی جے پی کی سمپل میجورٹی تھی دونوں دفعہ. تو وہ دور ختم ہو گیا اور لگتا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں اور شاید دہائیوں تک جو ہے دوبارہ یہ اس طرح کی زور آور قسم کی سمپل میجورٹی کسی کو ملے. کیونکہ کانگریس حالانکہ سب سے بڑی انڈیا اتحاد کی پارٹی ہے پر ان کو 543 کے ہاؤس میں صرف 99 ملی ہیں جو کہ ویسے پچھلی دفعہ کی 50 سیٹوں سے آلموسٹ ڈبل ہیں. مگر ابھی وہ انڈیا کا جو ایک سٹرونگ گورنمنٹ کا سٹرونگ سینٹر کا جو ہے وہ جو ایک طریقہ کار جو بن گیا ہوا تھا تو وہ فیز ختم ہو گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے ریجنز کے لیے خاص طور پہ کشمیر کے لیے. کشمیر کا ایک تاریخ کا ہم نے سبق دیکھا ہے کہ جب بھی بہت مضبوط سرکار ہوتی ہے دلی کے اندر تو اس کا رویہ کشمیر سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. سو کمزور گورنمنٹس ہوتی ہیں پھر وہ دوستیاں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھا جائے تو فلیکسیبل ہوتی ہیں. تو ایون کہ کانگریس اور اتحاد اگر آ جاتا تو بہت اچھا تھا کشمیر کے لیے، مگر کمزور بی جے پی کی گورنمنٹ بھی جو ہے کشمیر کے لیے اچھی خبر ہے. اور ویسے بھی کشمیر نے جو وہاں پہ سبق دیا ہے کہ آپ دیکھیں ان کی 5 سیٹوں میں جو بہت بڑی کوشش گورنر راج کے اندر بنیادی پچھلی پوری جو پولیٹیکل انجینئرنگ کشمیر میں کی گئی وہ اس بات پہ تھی کہ ویلی
ویلی جو ہے اننت ناگ سے لے کے بارہمولہ تک جو ہے یہ 120 کلومیٹر کی لینگتھ ہے, کوئی 40 کلومیٹر کی وڈتھ ہے. تو ویلی سے اپنی ان روڈز بنانے کی بی جے پی کوشش کر رہی تھی. وہ تیسرے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئے, تیسرے نمبر پہ آئی ہیں. دونوں سیٹیں جو ہیں وہ ایک نیشنل کانفرنس جیت گئی ہے, ایک تہاڑ جیل میں ہیں انجینئر رشید صاحب, وہ تہاڑ جیل سے جیت گئے ہیں. اور جو لداخ کی سیٹ ہے وہ بھی نیشنل کانفرنس کی ہی پراکسی سمجھ لیں, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت گئے ہیں. تو لداخ اور ویلی کے اندر کوئی سیٹ نہیں بی جے پی کو ملی. ہاں جموں کی دونوں سیٹیں وہ جیت گئی ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا, اس میں کسی کو حیرانگی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر میں عامر صاحب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی یہ پورا جو ایک عالمی کینوس بن رہا ہے اور خاص طور پہ جو انڈیا کی سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو آپ مودی سرکار کی عامر صاحب بات کر رہے تھے اور آپ اس کے بدلے میں کانگریس کی بھی بات کر رہے تھے کہ آلموسٹ ڈبل سیٹیں وہ لے گئے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پبلک اب مودی صاحب کو ٹف ٹائم بھی دے گی, اور کافی حد تک جو اپوزیشن اس میں بیٹھے گی جس طرح سے کانگریس ہوگی یا انڈیا کا جو اتحاد ہے, ان لوگوں کے بیانیے کو اس لیے بھی تقویت ملے گی کیونکہ پبلک کی ایک میجورٹی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہے. یہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسا کوئی اعلان کرنے جائے گی تو پہلے ان کو فیس جو کرنا پڑے گا وہ پبلک کا ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا. جو یہ تو کلیئرلی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر کولیشن گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے تو یہ کمزور گورنمنٹ ہوگی اور اپوزیشن بہت سٹرانگ ہوگی. وہ جو دبا کے رکھی ہوئی تھی کہ پچھلی دفعہ کانگریس کو سیٹیں ہی 50 ملی تھی تو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیا تھا, تو ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی. پھر راہل گاندھی نے ایمرج کیا ہے, انہوں نے پوری جو انڈیا کی اکٹھا کرنے کی جو یاترا کی اس سے وہ نمودار ہو کے آئے ہیں, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. تو ایک تو اپوزیشن بڑی سٹرانگ ہوگی, دوسرا اس کے اثرات جو ہیں وہ صوبوں میں بھی جائیں گی, ان کی ریاستوں میں بھی جائیں گے کہ وہاں ریاستی جو الیکشنز ہیں وہ بی جے پی اس کے بعد جو بھی ہوں گے وہاں پہ ہارنا شروع ہو جائے گی, اس بات کا امکان ہو سکتا ہے. پلس جو دھچکا لگا ہے ایک تو نارتھ میں لگا ہے کہ بی جے پی کی جو اسٹرینتھ تھی خاص طور پہ یو پی کی 80 سیٹیں ہیں, پچھلی دفعہ وہ 60 لے گئے تھے, اس دفعہ ان کو غالباً 34-33 سیٹیں شاید ملی ہیں جو کہ آدھی بھی نہیں رہ گئی. اور وہاں پہ یہ بہت بڑا مسلمان وہاں پہ کوئی 25-30% ہے, اور وہ کسی ایک کینڈیڈیٹ مسلمان کو بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ بھی نہیں دیتے تھے. وزارت تو دور کی بات تھی, ورنہ ہمیشہ یو پی سے ایک آدھا مسلمان وزیر ہر حکومت میں شامل کیا جاتا تھا, مگر اس دفعہ وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں دیتے تھے. تو ایک قسم کا مائنورٹی سے اور جو ڈویژن کروا لیتے تھے. پہلے یہ تھا کہ آپس میں جو لوکل پارٹیز تھی, ریجنل پارٹیز تھی, یو پی کی سماج وادی پارٹی اور بی ایس پی اور کانگریس, یہ سب ان کی آپس میں ڈویژن ہو جاتی تھی, تقسیم ہو جاتا تھا ووٹ. اس دفعہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی کہ اکٹھے کر کے تقسیم نہیں ہونی دی, اس لیے یو پی سے مار پٹی. پھر بہار میں جو ہے ان کو مار پٹی, نتیش کمار نے جو 14 سیٹیں نکال کے لے گئے. پھر آندھرا پردیش میں جو ہے 16 سیٹیں جو ہے جو نہیں چندر بابو نائیڈو نکال کے لے گئے. سو نارتھ میں پٹ گئے اور ساؤتھ میں پٹ گئے. آپ دیکھیں 8 کروڑ کا صوبہ ہے, ریاست ہے تامل ناڈو, ایک سیٹ نہیں لی بی جے پی کو, ایک سیٹ نہیں ملی. کیرلا میں 3.5 کروڑ کا وہ ایک ریاست ہے, وہ ایک سیٹ بڑی مشکل سے ملی. بی جے پی کا بیانیہ پڑ چکا ہے. عامر صاحب آپ کی اجازت تو میں اپنے گیسٹ کو بھی ہمارے ساتھ شامل کریں گے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. مشاہد صاحب سے اچھا اس وقت کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, تو میں کر رہا تھا کہ جلدی سے مشاہد صاحب آ جائے اور ٹیک اوور کر لے. مشاہد صاحب یہ ہمارا آپ کا میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ انڈیا کی 10 میڈیا کی جو آؤٹ لیٹس تھیں, 10 کے 10 جو ایگزٹ پولز تھے وہ کوئی بھی 350 سے کم سیٹیں نہیں دے رہی تھی, سب کے سب پٹ گئے. سو آپ کا کچھ اندازہ, یہ سرپرائزڈ ہیں, حیران ہیں, کیا ہے؟ آپ اوور آل ذرا مجھے اپنا تبصرہ دیجیے گا. السلام علیکم جی, اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم. میں آپ کا تجزیہ سن رہا تھا اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح یہ ہوا ہے, یہ میں اتنا کلوزلی تو کیونکہ ہمارے ہاں کوریج کم ہوتا ہے ہندوستان کے بارے میں انٹرنلی, اور زیادہ تر سیاسی باتیں ہوتی ہیں مودی کی فارن پالیسی کی. لیکن کچھ جو ہمارے دوست تھے کہہ سکتے ہیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں یا لبرل ہیں یا لیفٹ کے ہیں ہندوستان سے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ مودی کا جو فساد ہے یا مودی کا جو امیج بنا ہوا ہے کہ یہ انونسبل ہے, یہ بات نہیں ہے اور اس کے اندر سے گڑبڑ چل رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے کچھ 2-3 ابھی میں
ایران سے آیا ہوں, ایران گیا ہوا تھا, ادھر بھی مجھے کچھ انڈین دوست ملے جو مسلمان تھے, تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ یہ جو کولیشن بنائی ہے راہل گاندھی نے, انڈیا جسے کہتے ہیں INDIA, تو اس نے کافی امپیکٹ ہوا ہے اور اس میں مودی کے سسٹم کے اندر کریکس آئے ہیں, اور وہ بات ثابت ہوئی. میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بار 400 پار کریں گے سیٹیں, کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ سارا جو ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے بھی اس کا تجزیہ کیا کہ مودی اپنی سیٹ 5 لاکھ سے جیتا تھا لاسٹ ٹائم, اس دفعہ 1.5 لاکھ سے, اور ایودھیا جو اس نے سارا فلیگ شپ تھا اس کا, ادھر بھی وہ ہار گیا. تو یہ میں آئی تھنک جو ہندوستان کے پروگریسوز, سیکولر مائنڈیڈ, جو اصلی جو بلیو کرتے ہیں ایک انکلوسیو انڈیا میں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ مودی کا یہ جو اس کی ہوا نکلنی, اس کی پھونک نکلنی, کیونکہ یہ جس قسم کا ہندوتوا بن رہا تھا اس سے پورے ہندوستان کو بھی بلکہ اس خطے کو خطرہ تھا, اور نہ صرف ہندوستان کو بلکہ جو باقی ممالک بھی ہیں. تو اب مودی کا وہ آئی تھنک دس از دا لاسٹ راؤنڈ, کیونکہ اب تو سچویشن چینج ہو گئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی آپ تھوڑا سا کشمیر کے اوپر اس کے اثرات, کیونکہ جو پچھلے 5-7 سال ان کے لیے رہے ہیں بہت ظلم و بربریت کے رہے ہیں, ابھی بھی وہاں گورنر رول ہے اور اسٹیٹ الیکشنز نہیں کروائیں, مگر اس دفعہ وہاں کشمیر سے یہ ہے کہ ریکارڈ 1989 کے بعد 56% وہ جو ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا, ویلی میں خاص طور پہ, اور کوئی کال نہیں دی گئی اس دفعہ کی ہڑتال کی, جو کہ 89 سے ایک طریقہ کار تھا. اور 2019 میں الیکشن میں فار ایگزامپل جو بتایا جا رہا ہے کہ 30% تھا ٹرن آؤٹ, تو آلموسٹ ڈبل ہوا, اور ویلی میں کوئی سیٹ نہیں نکال سکے بلکہ بی جے پی 3رے نمبر پہ آئی. تو اوورآل یہ جو اگر بی جے پی کی ہی گورنمنٹ آتی ہے مگر کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے, تو اس کے کشمیر پہ کیا اثرات دیکھیں گے آپ؟ اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ جو اسٹیٹسٹک دیکھیں جی, 2019 میں 28% ٹرن آؤٹ تھا, اس دفعہ 58%, 58% ہوا ہے, 30 گنا زیادہ ہوا. تھینک یو فار کریکشن, آپ نے میری درستگی کر گئی, میں نے 2-3% کا فرق ڈال دیا. نہیں, آپ نے بھی, میں کیا اسپیسیفک کر لیں ذرا. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہ جو انجینئر رشید کی وکٹری ہوئی ہے, جیل سے وکٹری ہوئی ہے. سو ایک طرف تو انہوں نے ہندوستان کا جو آکیوپیشن ہے, ہندوستان نے جو زبردستی کشمیر کو عزم کیا ہے, اس کو تو انہوں نے رد کر دیا, لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے بیلٹ جو ہے, ووٹ جو ہے, اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اور اس کی مثال آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی ملتی ہے. 8 فروری کا الیکشن ادھر بھی سرپرائز تھا, انڈیا کا بھی سرپرائز ہوا. تو اس نے انڈین آکیوپیشن کو ریجیکٹ کیا, وہ بندے کو ووٹ دیا, بی جے پی کو ریجیکٹ کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اس سسٹم میں رہ رہے ہیں جس میں ایک ہی ویپن ہے ہمارے پاس, وہ ہے ووٹ کا, ہم ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اظہار کریں گے. اور یہی بات آپ نے دیکھی کہ وہ جو بی این سنگھ کا بیٹا ہے جس نے مسز گاندھی کو قتل کیا تھا 1984 میں, وہ سربجیت سنگھ, وہ بھی الیکشن جیت گیا. یہ حالانکہ وہ خالصتانی ہے, سارا کچھ ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج گیا ہے, اور ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اب کشمیری جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں پچھلے 5-7 سال میں بڑی کنفیوژن رہی ہے, ہمارے اپنے حالات خراب رہے ہیں, ہماری اپنی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں رہی, تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے, اور ہم چاہے سیاسی سٹیپس کریں یا دوسرے سٹیپس کریں, وہ ہم اسی کو استعمال کر کے اپنی علاقے میں تبدیلی لائیں گے اور مزاحمت جاری رکھیں گے, لیکن سیاسی طور پر اور بیلٹ باکس کے ذریعے ہندوستان کے قبضے کے خلاف. شاہ صاحب 10 سال جو مودی سرکار کے تھے, ان کے بہت ہی سخت رویے کے باوجود, اور حالانکہ نواز شریف صاحب کا بھی نرم رہا, شروع میں عمران خان نے بھی کوشش کی کہ شاید ایک دفعہ کوشش کی جائے, مگر کوئی اچھا جواب نہیں رہا, بلکہ حالات برے سے برے بدتر ہو گئے. تو ابھی جو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی, جو ریلیٹیولی کمزور گورنمنٹ ہوگی, اور ان کے جو اگر بنتی ہے تو وہ ظاہر ہے نیتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو سے بنتے ہیں, دونوں کے جو کہ بڑے پیسنکس رہے ہوئے ہیں, سیکولر بھی ہیں. تو یہ کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں؟ آپ مودی اگر کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, کوئی تعلقات کا؟ 2 پہلو ہیں. دیکھیں جی,
ایک تو جو دونوں جو ہیں اس کے کی ایلائز جن کا نام لیا آپ نے، چندر بابو نائیڈو جو آندھرا پردیش سے تعلق ہے، تیلگو دیسام پارٹی کا، اور دوسرا نتیش کمار صاحب جو ہیں، اور وہ نتیش کمار تو آپ کو پتہ ہے پاکستان آئے بھی تھے جب وہ بہار کے چیف منسٹر تھے، اور بڑا اچھا دورہ ہوا، اور وہ اس کو بی جے پی کے ساتھ ایلائز نہیں تھے، لیکن ہی از اے رائزنگ اسٹار ان انڈین پالیٹکس. یہ دونوں جو ہیں ان کی اپروچ پاکستان کی طرف اور جنوبی ایشیا کی طرف نان آئیڈیالوجیکل ہے. یہ ہندوتوا کراؤڈ کا حصہ نہیں، یہ پاورفل ریجنل پارٹیز ہیں. یہ کہتے ہیں اکنامک انٹریکشن ہو سارک کے ذریعے، اور ہم ہر ہمسائے کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. اور چندر بابو نائیڈو تو خیر بڑا ایکسپرٹ بھی ہے آئی ٹی کے حوالے سے، وہ بات بڑی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لب و لہجہ ہے، جو ایک بڑا بدبودار ایک اپروچ تھی ہندوتوا کی، اس میں فرق ضرور آئے گا. اور یہ کیونکہ اس قسم کے ایلائز آئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے اور جنوبی ایشیا کے جو باقی چھوٹے ممالک ہیں ان کے لیے بھی خوش آئند بات ہے. تو یہ پالیٹکس میں دیر از نو لاسٹ ورڈ. اب وہی مودی جس پر سارا بینک کر رہے تھے وہ تو بڑا اب کھوکھلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کی جو ہوا نکل گئی ہے. تو یہ ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو ہونا چاہیے، اور ہم جلد بازی میں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں بس یہ کر دیں ان کے ساتھ معاہدہ. انڈیا از اے ویری ہیوج کنٹری اور بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی سیولائزیشن ہے، اس میں پلورلزم ہے، اس میں ممتا بنرجی ہیں بنگال میں، مایاوتی ہیں یو پی میں. آپ نے یو پی کا رزلٹ دیکھ لیں کتنا زبردست رزلٹ آیا ہے. اور یہ ساؤتھ انڈیا کا تو بات ہی اور ہے، ساؤتھ انڈیا میں تو وائپ آؤٹ ہو گئی ہے یہ پارٹی آلموسٹ بی جے پی. تو یہ انڈیا کی جو ڈائیورسٹی ہے اور انڈیا کی جو ایک اس میں ایک سیکولر ایتھوس بھی ہے خاص طور پہ نان بی جے پی پارٹیز کا، اس کو ہمیں مد نظر لینا چاہیے. اور ہمیں شارٹ سائٹڈ اپروچ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جی مودی سے اب معاملہ ٹھیک کر لو، اب مودی سے. اور اس میں کافی اپیزمنٹ کی بات بھی کی اور کہا کہ جی ایکسیپٹ دا نیو ریئلٹیز جو ہے دے کیپ چینجنگ گراؤنڈ ریئلٹیز. اور وہ آج کل جو الیکشن ہوا ہے ہندوستان میں انہیں پروو کر دیا. شاہ صاحب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری جو اپیزمنٹ کے جسچرز ہیں اس کو ہماری ہمیشہ کمزوری تصور کیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے گھر جب شادی تھی تو جس طریقے سے وہ آئے تو ہم نے بڑا جسچر دکھایا. مگر یہ الیکشن کیمپین میں مودی صاحب نے تمسخر اڑایا کہ میں بغیر ویزے کے گیا تھا اور میں ان کا سیکورٹی کا نظام بھی دیکھ کے آیا ہوں، کچھ نہیں ہے. تو وہ ان جسٹس کو یہ کیا. پر میں اس کے کوئی کامنٹ ہے، پھر میں آپ سے چائنا اور ایران کے پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ بھی دیکھیں عامر صاحب کہ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ مودی کا الیکشن ہو جائے 2019 میں تو بڑا فائدہ ہوگا مسئلہ کشمیر حل ہونے کا. تو ہمیں جو توقعات تھیں اور جنرل باجوہ کی بھی بڑی ان کے ساتھ تھی کہ یہ بس مودی کے ضرور ہم سارا سب سیٹلمنٹ کر لیں گے، تو وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھی. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ آف انڈین پولیٹیکل سچویشن وہ اتنی کوئی پختہ نہیں تھی. چلیں میں شاہ صاحب چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر جو ہیں چائنا گئے ہوئے ہیں اور آپ پاک چائنا کے اندر ایک بڑا کلیدی آپ کا ہمیشہ کردار رہا ہے اس کے تعلقات کے اندر، تو بہت زیادہ ٹی وی پہ ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ کا کہ بہت زیادہ اوورلی فلیش کر دیتے ہیں. اس سے کہ یہ تاثر جاتا ہے کہ ان کی تقریروں سے، اور یہ آدھی کے قریب کیبنٹ لے گئے ہیں، جہاز بھرا ہوا اور سائن پہ سائن ہو رہے ہیں، وہ آپٹکس بڑے دکھائے جا رہے ہیں کہ ایز اف چائنیز جو ہیں ان کی تقریر سے اور ان کے وہ سگنیچرز، ایگریمنٹس، ایم او یوز اس سے مروب ہو کے، مگر جو کانکریٹ ٹرمز میں دو چار جو میجر مسئلے ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چائنا سے کیا میسج آ رہا ہے؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں خبریں بڑی اچھی خبریں آئی ہیں. ایک ہندوستان کا جو الیکشن رزلٹ بڑا اچھا آیا ہے اور شہباز شریف صاحب کا جانا بھی بڑا اچھا تھا، کیونکہ ہم ہمیشہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے یا ہم واشنگٹن دیکھ رہے تھے کہ جی وہ آئی ایم ایف یہ کرے گا اور سارا امریکہ یہ کرے گا. تو اچھا ہے کہ جو ہمارا درینہ دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، جو ریلائبل پارٹنر ہے، ہم نے اس طرف بھی رخ کیا، ہم نے قبلہ درست ٹھیک کیا. اور وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ایک بڑی ڈیلیگیشن بھی لے کے گئے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہمیں سنجیدہ طریقے سے جو 3-4 اہم مسئلے وہ حل کرنے ہوں گے. نمبر 1 سیکیورٹی کا، نمبر 2 جو ہے لال فیتے کا، یہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے، اور نمبر 3 جو ہے چائنیز کمپنیز جو ہیں پاکستان میں جو کر رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کے واجبات ہیں، کوئی
500 بلین روپیز کے 500 ارب روپیز کے وہ بھی ہم نے کرنے ہیں، تو وہ ایشوز کریں. چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. چائنا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں چائنا کی ضرورت ہے، کیونکہ جیو پالیٹکس میں اب نئی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. اس کولڈ وار میں ہندوستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. ہم چین کے خلاف کوئی قدم نہیں لے سکتے، بلکہ ہمارا ٹلٹ چائنا کی طرف ہی ہے اسٹریٹجکلی. آلدو کلچرلی زیادہ تر ہم لوگ زیادہ پرو ویسٹ ہیں، لیکن اسٹریٹجکلی کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے چائنا کی. اور چائنا نے آپ نے دیکھا ہے اکنامکلی ہو، فاٹف ہو، UN سیکیورٹی کاؤنسل کشمیر پر ہو، نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہو، G20 ہو، ہر جگہ چائنا نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی آواز بنا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ گفتگو کے علاوہ پختہ کانکریٹ سٹیپس لیے جائیں گے، اور خاص طور پہ جو چائنیز کے خدشات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کی تلافی ہوگی. شاہ صاحب ایک اور کورس کریکشن کی بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم چائنا سے جو انویسٹمنٹ آئے ان کو ایکسپورٹ، ان سے وہ والے فوائد ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ لیے جائیں، بے روزگاری کے حوالے سے. مگر یہ ایک نون لیگ کا ایک خاصا راب ہے کہ انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ جو کہ ڈالروں میں لگائے جاتے ہیں، پھر روپوں میں وہ کمائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی جو ایک بہت ML1 کا فار ایگزامپل $6 بلین کا وہ ایک کوشش ہو رہی ہے اس کو لانے کی، اور وہ ریلوے ہمارا ایک خسارے میں ہی رہے گا. تو یہ جو پرائرٹیز ہیں جو وہ مانگنے ان سے جا رہے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم چائنا سے کن فیلڈز میں فائدہ لیں؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی عامر صاحب کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. آپ پچھلے 5 سالوں میں چائنیز نے آپ کو 2 سال کا ریبیٹ دیا کہ $2 ارب کی آپ نے جو ایکسپورٹ کر رہی ہے چائنا کو، اس میں وہ ڈیوٹی معاف کریں گے. آپ اسپیسیفائی کریں آئٹمس. ہم چاول، قالین یا لیدر پروڈکٹس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیار ہیں آپ کو کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے جابز جنریٹ ہوں گے، ہم اس پر فوکس کریں. ہم نے 4 اکنامک زونز ایئر مارک کی ہیں، گوادر میں، رشاکائی KP میں، علامہ اقبال فیصل آباد میں، اور ڈھابے جی سندھ میں. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاروں جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت ہیں، اس میں کیا پروگریس ہو رہی ہے. تو ہم اپنا ہوم ورک تو ٹھیک کریں نا، تاکہ وہ انوائٹ کریں گے. چائنیز انڈسٹری تیار ہے آنے کے لیے. وہ پاکستان اگر نہیں ہم پرووائڈ کریں گے تو وہ جائے گی سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپینز، ویتنام، کمبوڈیا. ان کے پاس تو بڑے آپشنز ہیں، لیکن they will prefer to come here. ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں اور ہم گفتگو سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہم نے ہمارے پچھلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں 5 سالوں میں 5 چیئرمین چینج ہوئے ہیں. ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں کہ کیا پالیسی ہم نے اختیار کرنی ہے، کیسا کرنا ہے. ہم الیکٹرک وہیکلز کی بات کرتے ہیں کہ وہ الیکٹرک وہیکلز پروڈیوس کریں، اور چائنا از دا بگیسٹ مینوفیکچرنگ آف الیکٹرک وہیکلز اور اسکوٹرز بھی، لیکن ہماری تو پالیسی کوئی نہیں ہے EV کے اوپر، الیکٹرک وہیکلز کے اوپر. تو ایسی چیزیں ہیں، ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں. عامر صاحب وہ تیار ہے. بریک آپ کی اجازت. بالکل. بس میں لاسٹ کہہ دوں کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہے نا وہ منگوا لیتے ہیں، پھر چارجر نہیں لگاتے یہاں پہ، تو یہ بھی ایک تضاد ہے. چلیے میں ایک بریک لے لیتی ہوں سر، بریک مجھے چاہیے. بالکل بریک لے لیتے ہیں. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہیں گے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، آپ EV کے حوالے سے مشاہد صاحب سے بات کر رہے تھے. پبلک کی خواہش تو ویسے بہت زیادہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کیپیسٹی ایشوز ہیں، پالیسی نہیں ہے، ترجیحات میں چیزیں شامل نہیں ہیں. ویسے باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ مشاہد صاحب ہمیشہ اس بات کے کرتے رہیں کہ ہمارا ہوم ورک نہیں کرتا ہے، اور وہ جو اشارے آتے ہیں، کیونکہ جتنی ایکسائٹمنٹ ہمارے یہاں نظر آ رہی ہے، میں چائنیز میڈیا شاہ صاحب غور کر رہا تھا، ان کی ایکسائٹمنٹ اتنی نہیں ہے. پرسائزلی سیکورٹی ایشوز اور ہوم ورک نہ کرنے کے پہ ہم خود ہماری کلیئرٹی نہیں ہے. تو ایک تو شاہ صاحب یہ لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم ہو گیا. ہمیں فوری طور پہ شارٹ ٹرم چائنیز کی مدد کی ضرورت ہے، اور باقی دوستوں ملکوں کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں رول اوور کروانا ہے لونز کا. پھر ہم نے وہ جو آپ 500 ارب روپیہ کہہ رہے تھے، کوئکلی تھوڑا سا 70 ارب روپے کے قریب گنجائش نکال
کے ایک قسط ان کو دی ہے، مگر پھر ہم ان سے لونز بھی فوری طور پہ مزید چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ لگتے ہیں کہ پازیٹیو کوئی گارنٹیز کے بغیر کوئی اس کے وہ ہمیں مل جائے گا؟ پھر وی موو آن ٹو اندر سبجیکٹ. دیکھیں جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر، اور اس کے ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی. اس میں ایگریکلچر بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، مائننگ بھی ہے، منرلز بھی ہیں. بہت اچھا ہے، ضرور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، جو کر چکے ہیں 26 ارب ڈالر کی، اس کا جو ہے ریٹرن تو ان کو نہیں مل رہا نا. اس پر ہم مانگ رہے ہیں رول اوور. آگے وہ پچھلے 5 سالوں میں 15 ارب ڈالرز آپ کو رول اوور دے چکا ہے چائنا، 15 بلین. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی رہ گیا اگلے 5 سال، اس کو جو ہم نے ڈیو ہے 2025 میں، وہ 2030 میں آپ کر دیں یا ڈیلے کر دیں. تو اس حوالے سے اب آپ نے کہا تھا، وہ میں ہوم ورک کی بات کرتا ہوں، ایک اور لفظ میں استعمال کرتا ہوں، نالائکی. دیکھیں نا، کیپیسٹی کی بات آپ کرتے ہیں. ہم وہ ملک ہے جس نے نیوکلیر بم بنایا محنت کر کے اپنی صلاحیت کے ساتھ، وداؤٹ اینی فورن ایڈ. 24 سالوں میں بھٹو صاحب نے شروع کیا، میاں صاحب نے مکمل کیا 74 سے 1980. تو اگر ہماری ہمت ہو، ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہو، تو ہماری کیپیسٹی بن جاتی ہے کہ ہم ہائیسٹ لیول کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں ذرا تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، زور دینا پڑے گا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں چائنیز کمپنی مجھے کہتی ہیں، ادھر ملتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم گورنمنٹ کو ملتے ہیں، وہ جو ایشوز سیٹل ہو چکے ہیں یا ڈسکس ہو چکے ہیں، وہ بار بار وہی ڈسکس ہوتے ہیں کہ اچھا جی اتنے پیسے واپس دینے ہیں، پھر یہ 1 ونڈو آپریشن کرنا ہے. تو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ 1 ونڈو آپریشن مینز 1 ونڈو آپریشن، نہ کہ 37 مختلف قسم کی آپ کو NOCs، رولز، ریگولیشنز کے پاس جانا ہوگا. یہ کام اور فول پروف سیکیورٹی کر دیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم BRI کے رائٹ سائڈ پہ ہیں، دنیا کی سب سے فاسٹسٹ ایمرجنگ اسٹرینتھ ہے. ہم ان کے بارڈر بھی ہیں، ان کے فرینڈ بھی ہیں، اور بڑا کچھ شیئر کرتے ہیں. ہم ہی واحد ملک ہیں جو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. باقی انڈیا کی تو خیر دشمنی ہے، پر تمام ہی نیبرز نے فائدہ اٹھایا ہے ہمارے علاوہ. اور میں ابھی کل پرسوں کچھ سفارتکاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیا. ہم تو خود پاکستان سے پھنسے ہوئے ہیں، اصل تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا پھنسانا ہے. تو ایک کوئی کامنٹ دیں، پھر میں ایران کی طرف آنا چاہوں گا. آپ دیکھیں عامر متین صاحب کہ افریقہ میں چائنا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کون سے ملک میں ہے؟ 2 ملک، ایک نائجیریا، ایک کانگو، ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو. اور روانڈا کو بھی روانڈا کو بھی ٹرن اراؤنڈ شاہ صاحب روانڈا بھی کیا؟ روانڈا ایک بالکل فیلڈ اسٹیٹ تھی، اس کو کھڑا کر دیا. سول وار ہوئی تھی، سول وار. 30 سال پہلے 10 لاکھ بندے مارے گئے تھے جینوسائیڈ میں. یہ 30ویں بلکہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، 1994 میں ان کا روانڈا جینوسائیڈ ہوا تھا. 10 لاکھ بندہ میسیکر ہوا تھا 3 مہینے میں. اس کے 30 سال کے بعد میں روانڈا گیا ہوں پچھلے سال. بائی دا وے اٹس امیزنگ کنٹری، اٹس دا کلینسٹ کیپٹل آئی ہیو سین کی گالی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کانگو میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، نائجیریا میں بوکو حرام، ایک جیسے TTP ہمارا ہے، ان کا بھی TTP ہے. لیکن چائنیز انویسٹمنٹ جاری ہے، اور ایک چائنیز پر آنچ نہیں آئی. کسی چائنیز کو کڈنیپ نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں گیا، اور وہ ماشاءاللہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر ان آر سسٹم کہ ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو کانگو والے کر رہے ہیں، روانڈا والے کر رہے ہیں، نائجیریا والے کر رہے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ بالکل شاہ صاحب، میں ابھی آپ ایران گئے ہوئے تھے، اور ایران میں بہت بڑا سانحہ ہوا کہ ان کے صدر سمیت جو ہیں باقی کیبنٹ کے افراد بھی جو ہے، جرنیل بھی جو ہے اس کے اندر شہید ہو گئے. تو ہمیں ذرا ایکسپلین کریں، ذرا لب لباب کیا تھا کہ ابھی کیا ایران کے اندر ویزاوی موڈ کیا ہے ان کا انٹرنل، اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ میں جی ایران سے آج صبح واپس آیا ہوں، 4 دن. اینڈ آئی ایٹ دا ہائیسٹ لیول آئی میٹ امام خمینیز گرینڈ سن سید حسن خمینی، ان کے پھر ریبر کے نمائندوں سے بھی ملا، سید علی خامنائی سے. آپ یہ دیکھیں ایک سمپل بات، جس دن کریش ہوا ہے صدر رئیسی کا اور ان کے وزیر خارجہ کا حسین امیر عبدالعالیان، اسی شام ایکٹنگ پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہو گیا
اور انہوں نے الیکشن ڈیٹ دے دی کہ جی اس تاریخ کو 28 جون کو نیا الیکشن ہوگا صدر کا, اور نامینیشن بھی فائل ہو گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں. ایران نے اپنا سسٹم کیسے بنا لیا, اسی دن انہوں نے بڑا افسوس کیا اور سارا دکھ میں تھے بڑے, لیکن انہوں نے کہا یہ ہماری ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی انڈر آر کانسٹیٹیوشن. دوسری بات میں نے دیکھی کہ ایران میں اس وقت ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی کمال کی ہے. ہر ایک بندے کے پاس, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں اکانومی. ایران کو, بلکہ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ وہ فقیر سا لگا مجھے بندہ, تو میں کہا میں پیسے تھوڑے سے دے دوں. اس کے پاس بھی مشین تھی, وہ کہتا ہے نہیں مجھے کارڈ, مجھے پیسہ نہ دو, کارڈ کے ضرور دو. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا, ہر چیز وہ خود بنا رہے ہیں. انہوں نے جو ایران مال بنایا ہے وہ دبئی مال کے مقابلے میں ہے. ان کو جو ہے نا سینکشنز کی وجہ سے ہر چیز خود کفالت کر لی ہے. راکٹ سائنس دیکھ لیں, ڈرونز, ایرانی ڈرونز استعمال کر رہا ہے رشیا یوکرین کے خلاف. کتنے سوفسٹیکیٹ لیول کی ان کی ہے ٹیکنالوجی, اور ان کی اکانومی دیکھیں. اور میں دیکھا, اور خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں, بلکہ وہ جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا 2 سال پہلے, بڑا زیادتی تھی وہ, لیکن اس کے بعد ایک ریئیکشن بھی ہوا ہے. خواتین پھر رہی ہیں کھلے ڈلے, کئیوں نے سر پر لگایا ہوا ہے حجاب, کئیوں نے نہیں بھی کیا ہوا, پکنک کر رہے ہیں, فیملیز جا رہے ہیں, اور بڑی نارمل لائف چل رہی تھی. اور مجھے تو حشاش بشاش لگے تھے, لوگ جا رہے تھے, آ رہے تھے, ریلیکس تھے. اینڈ دے ہیڈ لاٹ آف پرائڈ ان ایران کہ جی ہم نے اپنا سٹینڈ لے رہے ہیں, ہم کھڑے ہو گئے ہیں. جو امام خمینی نے لیسن دیا تھا کہ ہم, میں نے پوچھا تھا امام خمینی سے when I went as a journalist, میں نے کہا آپ کی ریولوشن نے کیا اچیو کیا. ایز اے جرنلسٹ میں نے پوچھا, آپ کے آئسولیٹڈ ہیں, آپ کی جنگ ہو رہی ہے عراق سے, آپ امریکہ آپ کے خلاف ہے, آپ کے لوگوں میں مشکلات ہیں, شارٹیجز ہیں, کیا اچیو کیا. انہوں نے کہا لک ہیئر, فار دا فرسٹ ٹائم ان ایرانز ہسٹری, ایران کے تقدیر کے فیصلے ایرانی کرتے ہیں تہران کے اندر, نہ کہ واشنگٹن یا لنڈن. ہم وی آر ماسٹرز آف آور اون ڈیسٹنی. کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ کون سا مسلم ملک, تھرڈ ورلڈ ملک یہ کہہ سکتا ہے وثوق کے ساتھ کہ وہ اپنے تقدیر کے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. کہتا ہے یہ ہم نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دو میسج مجھے آپ کی بات سے جو میں اخذ کر رہا ہوں, ایک یہ کہ کورس کریکشن, کہ انہوں نے سبق سیکھا ہے اپنے تجربے سے, جس طرح کہ اپنے معاشرے کو کھولا ہے. دوسرا آپ نے جو سیکورٹی والی بات کی ہے, ہمارے سے تو ہمارے خواجہ سرائی نہیں سنبھالے جاتے, وہ بھیک دیتے وقت شاہ صاحب ڈر لگتا ہے ابھی تو کہ جناب کوئی بلیڈ نہ مارتے. پارلیمنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے, آپ کا بھی بڑا تعلق ہے, جرنلسٹ بھی رہا, ایز اے پولیٹیشین بھی رہا, میں بھی 20-25 سال اس کی ڈائری لکھتا رہا, مگر وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. جو اس وقت معاشرے کے اندر مسائل چل رہے ہیں وہ وہاں سے سلوشن نہیں آ رہے. بیوروکریسی کے اندر, میڈیا کے اندر بھی تنزل ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ جو آپ ایران کا اور چین کے حوالے سے جو دے رہے ہیں, کہ بنیادی بات جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی وہ تو نظر نہیں آ رہی. میں کہہ رہا لوکل پہ بھی بات لے لیں نا, آپ سے ویوز لے لیں. جی یہ سب سے کروشل ایشو ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دست شفا کے, کیونکہ جو ملک آگے بڑھتے ہیں وہ کم سے کم منیمم لیول پر کورس کریکشن, چائنا نے بھی کی تھی. ڈینگ شاپنگ نے کیا کیا تھا, کلچرل ریولوشن 10 سال چلا, اتنا انتشار ہوا چائنا میں. انہوں نے کہا نہیں اب ہم سیٹل ہو گئے, لیٹ اس موو فارورڈ, چینج. ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں غلطی کا اعتراف کریں اور کورس کریکشن کریں. ٹائنمن اسکوائر چینج ایوری تھنگ, اس کے بعد سے ایک دم پالیسی چینج ہوگی. دیکھیں نا, اب انہوں نے بھی, امریکہ نے کورس کریکشن کی تھی جب چائنا کے خلاف وہ ریکگنائز نہیں کرتے تھے 22 سال تک. نکسن نے کہا نہیں میں کسنجر کو بھیجوں گا, میں تسلیم کرتا ہوں چائنا کو. تو ہر ملک جس نے آگے بڑھنا ہے وہ کورس کریکشن کرتا ہے, وہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک ایسے ڈیڈ لاک میں, ڈیڈ اینڈ میں پھنس گئے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی ایک قسم کی سیاسی خانہ جنگی ہے کہ جی ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو. بھئی no one party is big enough or strong enough to destroy the other party. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک شخص اکیلے, کوئی حکومت اکیلے, کوئی ادارہ اکیلے, کوئی جماعت اکیلے وہ حل نہیں کر سکتی جب تک اکٹھے نہیں چلیں گے. تو خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ اسٹریٹ پاور اینڈ اسٹیٹ پاور کا مقابلہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. اور ابھی ایک ٹرائنگل سا بن گیا ہے, اور ٹرائنگل میں دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ اسٹیٹ پاور ہے, ایک طرف جوڈیشری ہے, اور ایک طرف قیدی نمبر 804 ہے. اس تینوں کے درمیان سارا کچھ گھوم رہا ہے. صحیح ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو جو لوکل پالیٹکس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے اس کے اوپر کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں جو زیر بحث آئیں گے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे और उन मसाइल की बात कर रहे थे जिसका दावा हर सियासी जमात कर रही कि मैं अकेले बैठ के हल कर लूंगी। जी शाह साहब, जिस तरह आपने कहा कि 2-3 ये पैटी किस्म के इश्यूज हैं कि किसने टीवी पे दिखाया जाना है, किसका नाम लिया जाना है, नहीं है जाना, अदालतें भी वहीं घूम रही हैं, पार्लियामेंट भी, मीडिया भी इन्हीं के घूम रहा है। मगर जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि बजट आ रहा है और क्लियरली नज़र आ रहा है कि हम उस नहज पे पहुंच गए हैं। हमें एक एग्जिस्टेंशलिस्ट अब कई दफ़ा खतरात लगते हैं कि अगर हमने बुनियादी इस्लाहात ना की, कि हमने उन तबकों को टैक्स ना किया जो कि बचे हुए हैं, या हमने खसारे वाले इदारे ना बेचे, इसके लिए सबके लिए मसल और विल पावर चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कोई एक पार्टी नहीं करती, मगर यहाँ जो ताकत में बैठे हुए हैं उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि उनकी ज़रूरत ज़्यादा है कि ये सबको इकट्ठे किया जाए ताकि ये रिफॉर्म्स हो सकें। वरना ये बजट का जो आ रहा है, ये फिगर्स के इधर उधर करने से फ़र्क नहीं पड़ता मेरा ख्याल। बजट तो देखें जी, वो बजट इज नो बिग डील। वो तो तैयार हो चुका है IMF से मिलके कि उनका ये करना है, दीज आर डूज एंड डोंट्स। वो तो जगलरी ऑफ फिगर्स है। असली इशू ये है कि क्या हम मुश्किल फैसले कर सकते हैं कि नहीं, जिसमें मसले हल होंगे। जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया, लॉस मेकिंग जो है स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, टैक्सिंग द रिच। अभी तक तो हम आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, मुश्किल फैसले नहीं हो रहे कोई। तो वो उसके लिए मैं समझता हूं कि ये बड़ा ज़रूरी हो गया। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, चाहे सऊदीज़ हों या चाइनीज़ हों या अमेरिकन्स हों, कि अब आगे जो रास्ता है, एक लेवल पर एक इकोनॉमिक कुछ ठहराव तो आया है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो वी हैव टू टेक दोज डिफिकल्ट डिसीजंस। और आप जर्नलिस्ट कितने सालों से हैं, हम यही सुन रहे थे, निचकारी होगी स्टील मिल की, PIA की, सारा कुछ होगा, स्टैंड स्टिल। हमने कहा था कि जी अब 900 अरब रुपया साल का लॉस होता है वापडा का और ये बिजली का और गैस का। 3 बिलियन रुपीज अ डे, 3 अरब रुपया। चाइनीज आपको ऑफर कर रहे थे 10 साल पहले, स्मार्ट मीटर्स ले लें, हम टेक्नोलॉजी के जरूर कंट्रोल करेंगे। फैसले नहीं किए हमने। और आपने कहा कि जी, मैंने बताया ईरान ने अपनी सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट कर ली है कि इवन बेगर जो है वो भी कार्ड में पैसे लेता है। तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं, टोटली अनडॉक्यूमेंटेड। ले दे के नजला गिरेगा आप पर, हम पर, जो सैलरीड लोग हैं या फिक्स्ड इनकम के हैं, उनके टैक्स को और बढ़ाएं, उसी को मिडिल क्लास जो है उसको रोड़ा मिलेगा। तो इसमें एक बड़ी ओवरहॉल की जरूरत है। और मुझे वो एहसास नजर नहीं आ रहा इस्लामाबाद में कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है या हालात ऐसे हंगामी हैं कि हमारा कितना सीरियस क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, और साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ी जा रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो और प्लस फिर रीजनल लेवल पर भी टेररिज्म का इशू वगैरह, तो ये सारी चीजें कन्वर्ज हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है इस वक्त के वी शुड हैव। आपने जो एहसास वाली बात की, ये बड़ी है कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो वो हुक्मरानों में और गवर्नमेंट्स में भी नजर आए कि उनको भी एहसास है। तो जो मैं कह रहा था कि वो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग वजीरों ने जाना होता है, मगर ये ओवरऑल जो एक रॉयल तरीका है एंटूराज का, वो नहीं आता। मैं अभी ईरान की बात कर रहे थे तो मुझे अहमद नजाद की वो तस्वीर रिसेंटली बड़ी वायरल हुई कि वो भेड़ें चरा रहे थे, कितनी सिंपल लाइफ गुजार रहे थे। तो हमारे यहाँ वो तौर तरीके नहीं आ रहे, तो उससे डर लगता है कि ये बड़ी बड़ी हुकूमतें ताकतवर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकी। ये तो बड़ी कमजोर हुकूमत है उसके मुकाबले में। ये मैं, आपने ईरान की बात कर दी, मैं बता दूं, सदर रईसी ब्राजील गए हुए थे, ये पिछले साल की बात है। उधर वो बीमार हो गए, बुखार काफी तेज हो गया। उन्होंने कॉल किया रहबर को, सुप्रीम लीडर को, सईद अली खामनाई, कि मैं बीमार हो गया हूं, तो मुझे शायद हो सकता है हॉस्पिटलाइज करना पड़े इधर अस्पताल। वो कह रहे हैं डॉक्टर्स के आप 1-2 दिन के लिए दाखिल हो जाएं, स्टेबलाइज। उन्होंने कहा नहीं, इससे गलत मैसेज जाएगा कि आप गए ब्राजील तो इलाज के लिए गए हैं, आपका इलाज ईरान के अंदर हॉस्पिटल में होगा, आप फौरी तौर पर वापस आ जाएं, दवाई शवाई ले लें, डोंट गेट ट्रीटमेंट। इधर हमारा जुकाम होता है तो हम लंदन पहुंच जाते हैं या बाहर चले जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लुक एट दैट उनका। उन्होंने कहा कि जनाब आप वापस आएं और इलाज आपका ईरान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा। खुद उसके 3 ऑपरेशन हुए हैं, प्रोस्टेट कैंसर है रहबर के, तीनों ऑपरेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईरानी डॉक्टर्स ने ईरान के अंदर किए हैं।
تو یہ ذرا اس میں یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دا پرائرٹیز. یہ کال آف فیل میں تضاد جو ہے نا کہ اب نعرے بڑکیں یا بڑی باتیں کرنی, لیکن ایکچوئل جو ہے وہ تو ہوائی فائر ہے نا پھر ساری بات. وی آر ٹاکنگ ان اے ویکیوم اینڈ کہ وہ جو وی ڈونٹ ٹاک واک دا ٹاک, کہ جو ایکچوئل بات ہے اس میں ہم عمل درآمد نہیں کرتے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ایران کی, کیونکہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے ہمارا, اور ان کو جو ان کو دباؤ ہے, ول پاور اینڈ مسل پاور نظر نہیں آتی کہ یہ اتنے بڑے ریفارمز کروانے کی. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین. کمپلیٹ کر لیں, کمپلیٹ کر لیں. تھینک یو. میں صرف کہتا ہوں کہ عامر مدین صاحب, آپ اور ہم جانتے ہیں سسٹم کو, جب ہم نیوکلیئر پاور نہیں تھے تو ہمارے میں قوت اس طرح فوجی قوت نہیں تھی, لیکن ہمت بہت تھی. اب نیوکلیئر پاور بھی بن گئے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں ہمت اور دم میں فقدان ہے. صاحب, it is always a learning experience talking to you, and thank you for your very enlightened thoughts. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.